مہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے۔ بھائی میں اپنے ساتھ میں لایا ہوں خواہ کہ کرب و بلا، بھائی میری علی سے ملاقات ہونے والی ہے۔ یقین تھا جس پر بابا دے بلند نعرے سلوات۔ ایک بلند نعرے سلوات۔ اللہم موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، بھائی موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، بھائی وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ بھائی یہ تو ترتیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ موت جب صاحب بابا دے بلند نعرے سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حج کا موسم چل رہا ہے، اس حساب سے مولانا امام حسین نے حج کو جو عمرے میں تبدیل کرا تھا، میں سفر کے عنوان سے پڑھ رہا ہوں۔ بابا دے بلند سلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا
नाना आबाद करेंगे हम आबाद करेंगे हम है अब कर बो बला नाना तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना अम्मा की लहद छूटी रोज़ा भी तेरा छूटा अम्मा की लहद छूटी रोज़ा भी तेरा छूटा उस वक्त कलेजे पर उस वक्त कलेजे पर खंजर सा चला नाना तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना बच्चे हैं बहुत छोटे गर्मी का ज़माना है बच्चे हैं बहुत छोटे गर्मी का ज़माना है पहुँचाएगा मंजिल तक पहुँचाएगा मंजिल तक है अब हमको खुदा नाना तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना मेरे साथ में जाती है मासूम सकीना भी मेरे साथ में जाती है मासूम सकीना भी परदेस में होवेगी परदेस में होवेगी उस पर भी जफा नाना तेरे शहर से जाते हैं वो तेरा दीन है मुश्किल में मैं कैसे रहूं घर में तेरा दीन है मुश्किल में मैं कैसे रहूं घर में तिफले में कोई वादा तिफले में कोई वादा था तुझसे किया नाना तेरे शहर से जाते हैं रोज़े पर तेरे आकर हम शम्मा जलाते थे रोज़े पर तेरे आकर हम शम्मा जलाते थे अब कौन
مجاور ہے، اب کون مجاور ہے، صغرا کے سوا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ زینب تیرے رازے پر بے پردہ نہیں آئی، زینب تیرے رازے پر بے پردہ نہیں آئی، اب دیکھے گی سب دنیا، اب دیکھے گی سب دنیا، سر اس کا کھلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، اب کربلا نانا۔ نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جب حر نے خود کو فدیہ مولا بنا دیا، جب حر نے خود کو فدیہ مولا بنا دیا، بحر کرم نے قطرے کو دریا بنا، نعرہ صلوات دیا، بحر کرم نے قطرے کو دریا بنا دیا، حق سے ملی رسول کو اکمل تو کی ثنا، حیدر کو جب غدیر میں مولا بنا، نعرہ صلوات دیا، حیدر کو جب غدیر میں مولا بنا دیا، جب حر نے خود کو فدیہ نعرہ صلوات۔ اگر اے دل ثنائے احمد مختار ہو جائے، اگر اے دل ثنائے احمد مختار ہو جائے، تو ہر بیت پر جنت میں گھر تیار ہو جائے، تو ہر بیت پر جنت
قیامت میں گھر تیار ہو جائے کوئی کھینچے گا نقشہ کس طرح اس کی شجاعت کا کہ جس کا ایک سپاہی حیدر گرفتار ہو جائے کہ جس کا ایک سپاہی حیدر گرفتار ہو جائے اگر اے دل نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد شبیر پہ کیا عالم تنہا ہے شبیر پہ کیا عالم تنہا ہے ظلم کے چاند پہ زہرا گھٹا چھائے ہے اس طرف لشکر آدم سفارا ہے یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں مارو پیاسے کو ہے شوق ستمگاروں میں شبیر پہ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہاں ہے مجرے گیا سرور کہاں کہاں عرواں لیے پھرے ہیں ستمگر کہاں کہاں ہے مجرے گیا سرور کہاں کہاں کوفے میں کربلا میں مدینے میں شام میں ارے بکھرے گلے ریاض پیامبر کہاں کہاں بکھرے گلے ریاض پیامبر کہاں کہاں ہے مجرے گیا سرور کہاں شہروں میں جنگلوں میں پہاڑوں میں دار میں ارے بھائی کو روئے زینب موثر کہاں کہاں بھائی کو روئے زینب موثر کہاں کہاں ہے مجرے گیا سرور کہاں صحرا میں قتل گاہ میں رہے میں کب کا ہے خون سے
پیغمبر کہاں کہاں چپکا ہے خون سے پیغمبر کہاں کہاں ہے مجرائے گیا سرور کہاں کہاں صندوق میں تنور میں زندہ میں دیر میں رکھا حسین کا سر انور کہاں کہاں رکھا حسین کا سر انور کہاں کہاں ہے مجرائے گیا سر سرور کہاں کہاں دکھ میں عرض میں نزا میں ایزا میں قار میں ارے دیکھو مدد کو آتے ہیں در کہاں کہاں دیکھو مدد کو آتے ہیں در کہاں کہاں دکھ میں مرض میں نزا میں ایزا میں قار میں ارے دیکھو مدد کو آتے ہیں در کہاں کہاں ہے مجرائے گیا سر فاتحہ چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا بند بے کسوں کے تنوں سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا قبروں پہ شور والے پیغمبر کا ہو چکا قبروں پہ شور والے پیغمبر کا ہو چکا ماتم میں 30 روز رہے شور شہر سے روئے لپٹ پٹ مزار حسین سے روئے لپٹ پٹ مزار حسین سے آئے تھے دوسری کو محرم کے خیمے باپا ہوئے تھے برابر لبے اترے تھے ہم تو روکی تھی عباس نے تاکید تھی پکار کے کوئی کرے نہ تاکید تھی پکار کے کوئی کرے نہ ہائے ہائے کہاں بچھڑ کے وہ آرام دے گئے ارے پردہ تھا جن سے خاک میں ہائے ہائے وہ گئے پردہ تھا جن سے خاک میں ہائے ہائے وہ مل
مقتل کے آس پاس یہ بے واقع تھے زینب جبھی لحاظ پہ رکھے کرتے تھے اے میرے کربلائے برادر حسین جا ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہے ماں ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہے للہ میری بات بھی پوچھنا آپ نے زندہ کی بات بھی پوچھنا آپ نے زندہ کی واردات بھی پوچھنا آپ نے مثل چراغ گورے غریباں پہ دل جلا پھولوں کے بدلے قبروں پہ لگتے جگر پیاروں کی بود باش کے ساما جو یاد بے ساختہ پکارے گلے جا پکا کہ ہاں بے ساختہ پکارے گلے جا پکا ہائے ہائے وہ پردہ دار ہمارے گئے بے پردہ کے آلے نبی در بدار گئے بے پردہ کے آلے نبی در بدار گئے کربلائی سرور دلگیر الوداع اے قتل گائے حضرت شبیر اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع لو بھائی جان جاتی ہے ہم شیر الوداع لو بھائی جان جاتی ہے ہم شیر الوداع کیا بد نصیب ہے یہ نواز رسول تم نے مجاوری ملا میرے قبول کی تم نے مجاوری ملا میرے قبول کی کیا بد نصیب ہے یہ نواز رسول تم نے مجاوری ملا میرے قبول کی چہلم جو کربلا میں
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات پر محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ الحجرات کی 13ویں آیت کا ایک جز ہے، جس میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم، انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم انسانیت کا پیغام دے رہا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار عالم کے نزدیک بزرگی کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں بڑی آسانی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پوری اسلامی سوشیولوجی اسی ایک آیت کے ذیل میں پروردگار عالم نے پیش کر دی۔ قرآن کا پیغام تمام دنیا انسانیت کے لیے، اس لیے خطاب بھی انسانوں کو کیا ایھا الناس، سارے دنیا کے انسانوں کو پیغام، اور پیغام وہ ہے جو عام فہم سب کے سامنے کا ہے، کوئی نئی بات نہیں کہی ہے جس کے لیے بہت سوچنا پڑے، بہت غور کرنا پڑے، بالکل سامنے کی بات کہہ دی ہے۔ سامنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ماں باپ سے پیدا کیا، تمہارے وجود کی بنیاد تمہارے ماں باپ ہے، ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں رکھا ہے۔ اس کے لیے بھی کسی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں، ورنہ دنیا میں اس کا وجود نہ ہوتا۔ کسی خاندان میں آیا ہے، کسی قبیلے میں پیدا ہوا ہے، اگر اس کا یہ قبیلہ اور خاندان نہ ہوتا تو اس کا وجود نہ ہوتا۔ گویا اس کی وجود کی پہچان پروردگار عالم نے طے کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے پہچان دی ہے، اور اس کو وسعت دی ہے تو قبیلے اور خاندان کے ذریعے سے دی ہے۔ یہ قبیلے اور خاندان ہماری پہچان اور بہتر پہچان ہے، اس پر ناز کرنا چاہیے، اس پر فخر کرنا چاہیے، کرتے بھی ہیں لوگ، ناز و فخر کرتے ہیں۔ بھئی ہم لوگ تو بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، لیکن مریادہ پروشوتم رام جن کا بہت بڑا مرتبہ ہے، انہوں نے بھی اپنے خاندان پہ فخر کیا ہے۔ جب قول کی بات آئی کہ قول بدلے گا نہیں، جب ان کو جانا تھا ونواس کے لیے تو کہہ دیا انہوں نے، تلسی داس نے رام چرت مانس میں رکھی بات، رگھوکل ریت سدا چلی آئی، پران جائی بر بچن میں جائی۔ رگھوکل ریت کے اوپر فخر فرما رہے ہیں مریادہ پروشوتم رام۔ تو اگر کوئی عام آدمی فخر کرتا ہو اپنے خاندان کے اوپر تو یہ قابل گرفت نہیں ہے۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آج جن کی مجلس ہے چہلم کی، انہیں بھی اپنے خاندان پر ناز تھا، فخر تھا، اور وہ تھا بھی اس لائق کہ ناز کیا جائے، فخر کیا جائے۔ راجہ باقر علی خاں کا ذکر کرتے تھے، ہمیشہ ذکر کرتے رہے، کہہ لیں ان سے بھی پہلے ہمارے خاندان میں تلوار کے بھی دھنی ہیں اور قلم کے بھی دھنی ہیں۔ تلوار کے دھنی وہ تھے جنہوں نے ایسی گڑھی بنائی کہ جس کے اوپر مہاراجہ رنجیت سنگھ محصور کرتا رہا، مہاراجہ نے کئی سال، کچھ مہینے تک حصار کیا اس کا،
محصور کرنے کے بعد فتح نہیں کر سکے اور رنجیت سنگھ وہاں سے واپس گئے، یعنی بے نیل و مرام وہاں سے پاس گئے۔ رنجیت سنگھ کی طاقت کوئی معمولی طاقت نہیں تھی، وہ گھڑی ایسی مضبوط گھڑی تھی کہ جس کے اوپر رنجیت سنگھ قبضہ نہیں کر سکے، کوشش کرنے کے باوجود فخر کرتے تھے اس بات کے اوپر، اور اس بات پر بھی فخر کرتے تھے کہ ہمارا خاندان محب وطن بھی ہے۔ 1857 کی غدر میں جس وقت آزادی کی پہلی لڑائی ہو رہی تھی، اس لڑائی میں جو ہمارے خاندان کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا باغیوں کا، تو ہمیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ انہیں یہ بھگتنا پڑا کہ وہ گڑھی جس پر قبضہ نہیں کر سکے مہاراجہ رنجیت سنگھ، اس کو ڈائنامائٹ سے لگا کے انگریزوں نے اڑا دیا، اور وہ گھڑی اتنی مضبوط گھڑی تھی کہ جسے توڑنے کے لیے ڈائنامائٹ کی ضرورت پڑ سکی۔ تو باغی بھی تھے، محب وطن بھی تھے، آزادی کی لڑائی کے لوگ بھی تھے، یہ سب تھے۔ کہا ہمارا خاندان فخر کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ تلوار کے بھی دھنی تھے اور قلم کے بھی دھنی تھے۔ قلم کے دھنی یہ تھے کہ جب جدید تعلیم کا سر سید نے بگل بنایا اور یہ کہا کہ مسلمانوں کو 1857 کے بعد تلوار پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قلم پکڑنے کی ضرورت ہے، تو اس وقت مخالفت ہوئی ان کی، اور مخالفت یہ ہوئی کہ نہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اپنی پرانی آباء و اجداد کی روش پہ چلنا چاہیے تھا، اور اگر ہم نے جدید تعلیم حاصل کر لی، انگریزی تعلیم حاصل کر لی تو ہم دین سے منحرف ہو جائیں گے۔ جب دین سے منحرف ہو جائیں گے تو مخالفت، بہت شدید مخالفت چاروں طرف سے سر سید کے خلاف اتنے فتوے آئے ہیں کہ اگر فتووں کی کتاب پوری لگا دی جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سارے کام لوگوں نے چھوڑ دیے تھے، بلکہ سر سید تو مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے خلاف فتویٰ لینے کے لیے لوگ مکہ جاتے ہیں، اسی بہانے حج کراتے ہیں، تو میرے خلاف جو فتویٰ ہوتا ہے وہ الگ ثواب ملے نہ ملے، ان کے حج کرانے کا ثواب مجھے مل جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ماحول تھا جس ماحول میں سر سید کی مخالفت ہوتی رہتی تھی اور مکہ مدینہ سے فتویٰ لایا جاتا تھا کہ دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اس کی بات مانی نہ جائے۔ اس زمانے میں ان کا ساتھ دینے کے لیے راجہ باقر علی خان کھڑے ہوئے، اور راجہ باقر علی خان نے کہا کہ سر سید جو کہہ رہے ہیں وہی قول ہے جو ہمارے مولا علی کا قول ہے۔ محاکمہ اسلامیہ میں لکھتے ہیں وہ کہ مولا علی کا قول کیا ہے؟ مولا علی کا قول ہے کہ جدید باتیں کرو اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے نئی نسل کے سامنے، کیونکہ جس زمانے میں تم رہ رہے ہو یہ زمانہ باقی رہنے والا نہیں ہے، زمانے کو تغیر ہے، زمانہ بدلے گا اور آگے جائے گا، اور تم جس زمانے میں ہو زمانہ فرسودہ ہو جائے گا، اس زمانے سے آگے تمہاری نسل کو جانا ہو تو اس کے آگے کی تعلیم کا انتظام کرو۔ سر سید یہی کام کر رہے تھے کہ آگے کی تعلیم کا انتظام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے مولا کا قول یہ ہے کہ جدید تعلیم کو فروغ دینا چاہیے، اس لیے کہ آنے والی جو نئی نسل ہے اس کو ہمیں آگے بڑھا سکیں، اس کے اپنے ضرورت کے لحاظ سے جو پورا کر سکتے ہیں پورا کر لیں۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ دیا، اور جب ان کے ساتھ دینے کا معاملہ آیا تو اس میں یہ باتیں بھی نکل کے سامنے آئی کہ جو چپ چاپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اندازہ لگایا کہ جب راجہ باقر علی صاحب آ گئے ہیں ساتھ دینے کے لیے تو اور کیسے خاموش بیٹھے رہ سکتے، آگے بڑھے۔ اور اس وقت کی ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا ذہنیت ہے آگے بڑھنے کی، وہ ذہنیت آگے بڑھنے کی سر سید کا خیال کیا ہے، تربیت کیسے ہوگی، لوگوں کے شخصیتوں میں کیسے تغیر ہوگا، کیسے پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا صرف پڑھانے سے کام نہیں چلے گا، انہیں بولنے کا شعور بھی سکھانا چاہیے۔ وہ بولنے کا شعور سکھانے کے لیے کیا کیا انہوں نے وہ کہا ڈیبیٹنگ کلب بنایا جائے۔ ڈیبیٹنگ کلب یہ بنایا جائے کہ ہمارے بچے جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں صرف کتابی تعلیم حاصل نہ کریں، عملی تعلیم حاصل کریں، اور یہ بتائیں کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وہ ڈیبیٹنگ کلب بنایا تو اس کے وائس پریزیڈنٹ راجہ باقر علی خان قرار پائے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کوئی ایک ایک قدم آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو ایک ایک قدم آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس میں راجہ باقر علی خان سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو سنگ بنیاد رکھی گئی تھی اسٹریچی ہال کی، وہاں پہ پتھر موجود ہے، وہاں ہی راجہ باقر علی خان کا نام بحیثیت وائس پریزیڈنٹ کے موجود ہے۔ یہ سب نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ باقر علی خان کے اس کام کو ہمارے راجہ رضا علی خان سے مرحوم ہمیشہ یاد دیا، اور ایسے جیسے ان کے قدم کے اوپر قدم رکھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے خود انہوں نے کیا ترغیب حاصل کی۔ وائس پریزیڈنٹ تھے راجہ باقر علی خان اس ڈیبیٹنگ کلب کے، جو بعد میں سڈن یونین کلب ہوا، اور اب وہی اسٹوڈنٹ یونین میں نہیں ہوئی ہے۔ وہاں سے راجہ باقر علی خان صاحب کی ابتدا کی جو شروعات ہے وہ ایک نقش ہے، اور وہ نقش راجہ رضا علی خان صاحب کے ذہن پہ تھا، اس لیے جب ان کے طالب علمی کا زمانہ آیا تو لائبریرین بنے تھے، جو وائس پریزیڈنٹ کے تقریباً برابر ہوتا ہے یونین کی لائبریری کے، لائبریرین تھے، الیکٹڈ لائبریرین تھے۔ اور اب میں سامنے اسد کو دیکھ رہا ہوں، ان کے وارث کے طور پر یہاں موجود ہیں، یہ بھی یونین کے وائس پریزیڈنٹ رہے۔ تو ایک خاندان میں اگر کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ اس نے ایک نقش میل بنا دیا ہے، اس نے ایک ہمارے سامنے نمونۂ عمل قائم کر دیا ہے، تو اس سے تحریک ملتی ہے، اور جب تحریک اس سے ملتی ہے تو یہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن ہے جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔
یہ تحریک بہت اچھی چیز ہے اگر آگے بڑھتی رہے. لیکن ایک بات کہوں آپ کے سامنے، اگر یہ تحریک الٹا ڈائریکشن حاصل کر لیں، منفی صورت میں حال حاصل کر لیں کہ ہم خود نہیں، ہمارے باپ بہت تھے، اب ہم کچھ نہیں، ہم کچھ کر نہیں رہے، ہمارے والدین نے، ہمارے آبا و اجداد نے بہت کچھ کیا تھا، پدرم سلطان بہت، ہم کچھ نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا ہم اپنے اوپر تو زور دیتے نہیں، اپنے آبا و اجداد پر زور دیتے چلے جاتے ہیں، آبا و اجداد پر زور دیتے چلے جاتے ہیں، ان کی ہر بات صحیح، انہوں نے جو کچھ کہا بالکل پتھر کی لکیر، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ جو کچھ کہتے تھے بالکل صحیح، یعنی جو ہمارے پوروجوں نے کہہ دیا ہم اس میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. اگر یہ لکیر فقیر بن جائے اپنے خاندان کے بزرگوں کے سلسلے میں تو قرآن اس کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اگر وہ گمراہ ہیں تو تمہیں اپنا نیا راستہ خود تیار کرنا پڑے گا، ان کی گمراہی کے راستے پر چلنا نہیں پڑے گا. اپنے نئے راستے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کریں کہ نئے دور کے لحاظ سے کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. لیکن جہاں خاندان کی عصبیت آ جاتی ہے سامنے، وہیں سے دنیا میں فساد شروع ہوتے ہیں. جب تک خاندان ترغیب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب تک خاندان ترقی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب تک خاندان اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور آگے آنے والی نسلوں کو آگے بڑھائیں، جب تک بہت پازیٹیو ڈائریکشن ہے. لیکن اگر یہ خاندان فخر و ناز کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے قائم ہونے لگے تو یہ عصبیت ہو جاتی ہے. اور یہ خاندان میں جو پوجا خاندان کی شروع ہو جاتی ہے، خاندان کو جو نام لینا شروع کر دیتے ہیں، یہ تعصب ہے. اور یہ تعصب ایک زہر ہے جو سماج کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو خاندان میں فخر بھی ہے اور خاندان میں تعصب بھی ہے. تعصب وہ ہے کہ خاندان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں تعصب کیسا ہے، دور دور تک نظر اٹھا کے دیکھیے. اگر تعصب صرف خاندان کی حد تک ہے تو محدود طریقے کے فساد ہے. اگر تعصب سماج کے اندر آ گیا ہے تو فساد کا دائرہ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر تعصب مملکت کے سطح پہ آ گیا ہے تو اور فساد کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر علاقے کی سطح پر آ گیا ہے تو فساد کا دائرہ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن تعصب کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ تعصب کی شروعات اسی سے ہوتی ہے جو گھر اور آنگن سے شروعات ہوئی ہے. یہ تعصب کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جب تعصب کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو سماج کی صورتحال وہ ہوتی ہے جو ہندوستان مہابھارت میں بھگت چکا ہے. یہ خاندانی کا تعصب تھا جس نے تباہ و برباد کر دیا تھا ایک پوری نسل. اور اگر موجودہ زمانے میں دیکھیں تو جتنی جنگ عظیم ہے، پہلی والی بھی، دوسری والی بھی، تیسری والی بھی، سب علاقائی تعصب کی بنائی پر تو ہو رہی ہے. اب آپ کے سامنے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں میں کہ تعصب کا زہر خاندان ہی کے پیداوار ہے اور ترغیب بھی خاندان ہی کے پیداوار ہے. اگر ترغیب ہے اچھی آگے بڑھنے کی تو خاندان کے ذریعے سے یہی پرورش ہو رہی ہے. اور اگر تعصب ہے خاندان کا اور تباہ و برباد کر رہا ہے سماج کو تو یہیں سے آگے بڑھا رہا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا دائرہ سوچ کا سکڑ گیا ہے. اگر سوچ کا دائرہ وسیع ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو چیزیں ہمارے سمجھ میں آ رہی ہیں تباہ و بربادی کی، وہ ہمارے لیے ایسی بن سکتی ہے کہ فلاح و بہبود کی چیزیں بن جائیں. اور اسی لیے خداوند عالم نے کہا جو تم نے دیکھا ہے وہ ہم نے پہچان کے طور پر بنایا ہے. تمہیں خاندانوں میں پیدا کیا، ماں باپ عطا کیے، سبلنگس عطا کیے، تمہیں تمہارا قبیلہ عطا کیا، تمہیں ایک زبان عطا کی. لیکن اس میں تمہارا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جس خاندان میں پیدا کیا اس میں ہو گئے، جس باپ کے ہاں بھیجا وہ تمہارا باپ ہو گیا، جس ماں کے ہاں بھیجا وہ تمہاری ماں ہو گئی، جو تمہارا بھائی بنا لیا وہ تمہارا بھائی ہو گیا. تمہیں اپنا انتخاب کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. ماں کو انتخاب نہیں کر سکتے، باپ کا انتخاب نہیں کر سکتے، چچا کا انتخاب نہیں کر سکتے، بھائی کا انتخاب نہیں کر سکتے، بہن کا انتخاب نہیں کر سکتے، قبیلے کا انتخاب نہیں کر سکتے، زبان کا انتخاب نہیں کر سکتے، خطے کا انتخاب نہیں کر سکتے. جہاں خدا نے بھیجا وہاں آ گیا. وہ جہاں بھیجا خدا نے وہاں آ گئے. تو اس پہ ناز کس بات کا؟ اس میں تو شکر کر دینا چاہیے پروردگار عالم تم نے ہمیں ایسے ماں باپ کے ساتھ بھیجا، ایسے بھائی بہن کے ساتھ بھیجا، ایسے زبان کے ساتھ بھیجا، ایسے خطے میں بھیجا. تو یہ شکر کا مقام ہے، فخر کا مقام نہیں ہے. فخر کا مقام وہاں ہونا چاہیے جہاں آپ اپنے قوت بازو سے کچھ کمائیں. تو پروردگار عالم کہتا ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرو. لیکن اس پر نہ بخشش ہے، نہ انعام ہے، نہ اس میں سزا ہے. سزا کہاں ہے؟ بخشش کہاں ہے؟ انعام کہاں ہے؟ جزا کہاں ہے؟ جو تم نے خود اپنی کمائی سے حاصل کیا ہو اور تم نے خود اپنی کمائی سے حاصل کیا ہے. اس کے لیے ہم تمہیں فارمولہ بنائے دیتے ہیں، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تم میں صاحب تقویٰ ہے خداوند عالم کے نزدیک وہی بزرگ ہے. ورنہ یہ خاندان، یہ قبیلہ، یہ سب چیزیں تمہارا آئی ڈی کارڈ ہے. آدھار کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو صرف پہچان دے سکتا ہے. لیکن اگر کسی چیز پر تمہیں فخر کرنا چاہیے تو اس پر جو تم نے قوت بازو سے کمایا ہے. اور قوت بازو سے کیا کمایا ہے؟ قوت بازو سے کمایا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
جو تقویٰ تم نے حاصل کیا ہے بس یہ تمہارے لیے یہی تمہاری کمائی ہے اور اسی کا اجر ہے، اسی کا حساب ہے، اسی کا انعام دیا جائے گا۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، موقع نہیں ہے کہ تقوی کی تعریف اور اس کی تشریح کی جائے، لیکن ہر آدمی آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ تقویٰ وہ ہے جو اللہ سے تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ مختصر بچہ بھی سمجھ جائے اس بات کو، تقویٰ وہ ہے جو اللہ سے تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہاں خداوند عالم کہہ رہا ہے ہم نے تمہارا ماں باپ سے تعلق پیدا کر دیا، تمہارے قبیلے سے تعلق پیدا کر دیا، خاندان سے تعلق پیدا کر دیا، زمین سے تعلق پیدا کر دیا، زبان سے تعلق پیدا کر دیا۔ یہ سب چیزوں سے جس سے تمہارا تعلق پیدا کر دیا ہے، یہ سب چیزیں جو جس سے تعلق تمہارا پیدا ہوا یہ مٹ جانے والی ہیں۔ ماں باپ بھی نہیں رہیں گے، قبیلہ و خاندان بھی نہیں رہے گا، زمین بھی نہیں رہے گی، وقت بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو جو فانی شے ہے اس سے اگر تم نے اپنی طاقت کو جوڑ رکھا ہے تو تمہارے اندر وسعت نہیں آ سکتی، تعصب پیدا ہوگا تمہارے اندر، تمہارے جو خیال ہے وہ سکڑتے چلے جائیں گے۔ اور اگر اس سے رکھو گے تعلق جو رب العالمین ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ عالمین کی وسعتوں میں تم چلے جاؤ، اور جب عالمین کی وسعتوں میں تم چلے جاؤ گے تو پھر تمہارے سامنے یہ رہ جائے گا کہ جو عالمین کی وسعتوں میں چلا جاتا ہے پروردگار عالم اسے رحمت للعالمین بنا دیتا ہے، کہ جہاں جہاں تک پروردگار عالم کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک ان کی رحمت ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ اختیار کر لیا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، اور جب خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے تو جہاں جہاں اس کی رب العالمین کی ربوبیت کا دائرہ ہے وہاں وہاں تک ان کی رحمت کا دائرہ ہو سکتا ہے۔ وزار محترم، قرآن کہہ رہا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ ظلم کرو۔ ذرا اندازہ لگائیے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس قوم کے ساتھ ظلم کرو۔ یہ تعصب کو توڑ رہا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اینٹیڈوٹ، جیسے زہر کا تریاق ہوتا ہے، اینٹیڈوٹ ہوتا ہے زہر کا، ویسے تقویٰ تعصب کا اینٹیڈوٹ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند عالم سے تعلق جوڑ دو گے تو وسعت خیال پیدا ہو جائے گی، اور جب وسعت خیال پیدا ہو جائے گی تو سب خدا کی مخلوق ایک، تو تمہیں اندازہ یہ ہو جائے گا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق ہونے کے بعد سب کے حقوق ہمارے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد دیکھیے، گواہ اپنے خلاف گواہی دے گا، اپنے خلاف گواہی دینی ہو تو دو، گواہی کو چھپانا نہیں۔ اگر خود اپنے خلاف گواہی دینی ہو، اپنے عزیز کے خلاف گواہی دینی ہو تو چھپا نہیں سکتے گواہی۔ یہ اسلام کی تلقین ہے۔ اور اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ صرف ایسا نہیں ہے جو قرآن نے کہہ دیا ہو، بلکہ جسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا اس نے عمل کر کے بھی دکھایا، اور عمل کر کے یہ دکھایا کہ دنیا دشمنی نکال رہی ہے اور وہ اس کی عیادت کر رہے ہیں۔ وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، میں تفصیل نہیں کر سکتا۔ بڑھیا کوڑا پھینکتی چلی جاتی ہے۔ ایک دن اس نے کوڑا پھینکنا بند کر دیا، تشویش ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، آج میرے سر کو کوڑا کیوں نہیں آیا؟ معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو بیمار ہو گئی اس لیے کوڑا نہیں پھینک رہی۔ اس کی عیادت کو گئے، عیادت ہوئے تو اس کے سمجھ میں آیا کہ جیسے دنیا کا دستور ہے کہ جب میں کمزور ہو گئی ہوں تو مجھے چڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ کہتے نہیں، چڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اگر ضرورت ہے تو غذا کا انتظام کروں، ضرورت ہے تو دوا کا انتظام کروں، ہم تیرے لیے اس لیے آئے ہیں۔ اس لیے اب اندازہ لگائیے کہ ایک طرف کہاں دشمنی کا انتہا ہے کہ کوڑا پھینک رہی ہے، اذیت پہنچا رہی بلا مقصد، اور ایک طرف کہاں عالم ہے کہ عیادت کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں اور اس کے ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس پر جو اثر ہے وہ اثر اس انداز کا ہے کہ اسے کہتی ہے اب تک تو دشمن تھی لیکن اب میں آپ کے ایمان لانے والی ہوں، اب آپ کی مومنہ ہوں۔ ذات محترم، اب یہی معاملہ نہیں ہے، معاملہ جو ان کی آغوش میں پرورش پا جاتا ہے اس کا بھی مزاج بدل جاتا ہے۔ مزاج بدل جاتا ہے کہ دشمن، اور کیسا دشمن؟ جان کا دشمن، جان کا دشمن جس میں زہر میں بجھی ہوئی تلوار ماری ہے، اور مولا کا آخری وقت ہے، اور آخری وقت میں بیٹی نے لا کے دودھ کا شربت دیا۔ ظاہر ہے کہ مولا کا مزاج الگ ہوتا ہے، بیٹی کا مزاج الگ ہے۔ بیٹی کے دل میں یہ بات ہے کہ میرے باپ کا قاتل ہے، اب کہتے ہیں اس کے لیے ایسے ہی ایک شربت کا پیالہ میرے قاتل کے لیے بھی۔ وہ معلوم ہے کہ بیٹے کے دل میں محبت ہمارے باپ کی ہے، اور دشمن جو سامنے جس نے تلوار لگائی ہے، جس کی وجہ سے میری جان کو خطرہ ہے، اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے۔ اب یہ کہا اس کو تلقین نہیں ہے، بیٹی سے کہا تمہیں میرے حق کی قسم، جیسے بیٹی اگر انکار کر رہی ہو کہ کیسے دیں اپنے دشمن کو، اپنے باپ کے قاتل کو کیسے دے دیں، کہا نہیں، تمہیں میرے حق کی قسم، ایسا ہی شربت کا پیالہ جیسا تم نے مجھے دیا ہے ویسے ہی شربت کا پیالہ میرے قاتل کے بھی حوالے کر دو۔ ذات محترم، یہاں دشمنی کی سطحیں ختم ہو جاتی ہیں، صرف حقوق انسانی کی بات سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اندازہ ہے جہاں تقویٰ کی منزل آگے بڑھتی ہے۔
وہ ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وسعت نظر پیدا ہو جاتی ہے، اخلاق میں بلندی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، مگر ایک بات کہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو خاندان کے معاملات ہیں، جس سے کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس کا وہ پہلو بھی دیکھ چکے ہیں، تعصب جس سے پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ خاندان قرآن کریم کی روشنی میں اور اسلام کی شریعت کی روشنی میں ہمارے سامنے تمام تہذیب و تبسم کا محور ہے۔ اسی خاندان میں، اسی کے آغوش میں پرورش پاتے ہیں، اسی میں تہذیب ہوتی ہے، اسی میں تمدن ہوتا ہے، سب کچھ اسی میں ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت کا محور خاندان کو مضبوط کرنے پر ہے۔ میں تفصیل نہیں پیش کر سکتا، لیکن جتنے آپ قانون شریعت کے یاد رکھیں کہ یہ ہے اور یہ ہے، جس میں سن کے طبیعت گھبرا بھی جاتی ہے کہ ایسا سخت قانون، زناکاری ہے، پتھر مارنا، یہ دیکھیں آپ اندازہ لگائیے کتنا سخت قانون ہے۔ اور محرم کون ہے، نامحرم کون ہے، شادی کہاں ہوگی، شادی کہاں نہیں ہو جائے گی، یہ سارے قانون جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں شریعت کے، ان کو اگر دیکھیں تو ان کا محور کیا ہے۔ اب ہمارے سامنے سوال آ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں سوال آ رہا ہے، ہمارے انڈیویجول رائٹ ہیں سیم سیکس میرج، انڈیویجول رائٹ ہے، سیم سیکس میرج ہو سکتی ہے، اسلامی شریعت بنا کرتی، اسلامی شریعت بنا کرتی سیم سیکس میرج ہو تو فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا، فیملی سسٹم باقی نہیں رہ سکتا۔ ایڈاپشن، بایولوجیکل پیرنٹشپ ختم ہو جائے گی اگر ایڈاپشن شامل کر لیا جائے، یہ بھی خاندان کے ٹوٹنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ طلاق، ہم تو بڑی آسانی سے طلاق دے دیتے ہیں، ایک جھٹکے میں 3 طلاق تو اب نہیں ہوتی، لیکن ہونے لگی تھی طلاق، اور عارف بھائی کو سامنے دیکھ کے مجھے یاد بھی آ گیا کہ بڑا مورچہ لیا تھا عارف بھائی نے 3 طلاق کا، اور وہ زمانہ اور آج کا زمانہ اور۔ جو عارف بھائی اس وقت 1986 میں کہتے تھے وہ ماننے کو تیار نہیں تھا، ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ آج ماننے کو تیار ہے۔ اگر عارف بھائی کے کہنے سے مان لیا ہوتا تو یہ ذلت نہیں ہوتی جو اب ہو رہی ہے کہ آپ کے لیے پارلیمنٹ میں قانون بنایا جائے اور آپ کو وہ ماننا پڑ جائے۔ تو 3 طلاق کا جو ہمارا قانون ہے، ایک جھٹکے میں 3 طلاق، پروردگار عالم کہتا ہے نکاح آسان، اور نکاح من سنتی، لیکن طلاق کے بارے میں کہا پروردگار عالم کے نزدیک جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ یہی طلاق ہے۔ جو سب سے ناپسندیدہ طلاق تھا، اسی ناپسندیدہ طلاق کو آپ نے اتنا آسان بنا دیا کہ ایک جھٹکے میں نکال دیا اور طلاق ہو گیا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہمارا قصور ہے، اسلامی شریعت کا قصور نہیں ہے۔ اسلامی شریعت نے طلاق کو مشکل بنایا، نکاح کو آسان بنایا، اس لیے کہ نکاح خاندان بناتا ہے، طلاق خاندان توڑتا ہے۔ جو خاندان کو توڑنے والا قانون ہے شریعت اس کے لیے سخت ہے، اور جو خاندان کو بنانے والا قانون ہے پروردگار عالم کی طرف سے شریعت میں اس کی آسانی ہے۔ تو یہ سارا محور جو ہمارے خاندان کا ہے، وہ محور یہ بتا رہا ہے شریعت کا کہ اجمالی طور سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، تفصیل میں تو سب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آ جائیں گی، یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اجمالی طور پر کہا جا سکتا ہے ایک بات سوچیں کہ خاندان کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے اسلامی شریعت چاروں طرف سے سپورٹ کر رہی ہے، قرآن کی آیتوں سے سپورٹ کر رہی ہے، رسول کی حدیثوں سے سپورٹ کر رہی ہے، ائمہ کی سیرت سے سپورٹ کر رہی ہے، اور خود ہماری فطرت سے سپورٹ کر رہی ہے۔ ہمارا فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ خاندان بنا رہے، خاندان ٹوٹے نہیں۔ خاندان مجبوری میں ٹوٹتے ہیں، خاندان آسانی سے بنتے ہیں، خاندان آسانی سے ٹوٹتے نہیں۔ جب ٹوٹنے لگتے ہیں خاندان تو کتنی مشکلیں اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ایک کڑی ٹوٹ گئی خاندان کی، کڑی ایک ٹوٹ گئی، ماں باپ نہیں رہے، بچہ یتیم ہو گیا، کتنی مشکلیں آ گئی سماج کے سامنے۔ ایک یتیم بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ یتیم خانے میں پرورش کریں گے آپ؟ یتیم خانے میں پرورش اگر آپ کریں گے تو بچہ ایسے پل رہا ہے جیسے بھیڑ گوشالے میں گائے پلتی ہے؟ نہیں، ایسے نہیں، اس کی تربیت خاندان کے اندر ہونی چاہیے، اور جب خاندان کے اندر اس کی تربیت ہونی چاہیے تو اس کا طریقہ یہ کہ خاندان میں رہے وہ، اور خاندان کے ساتھ وہ رہے۔ وہ خاندان کے ساتھ رہے تو کہاں سے آئے گا خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے؟ اس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا جو ایک یتیم کی پرورش کرے اس کا اجر و ثواب یہ ہے جیسے 2 انگلیاں دکھائی آپ نے کہ یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ استھگ رہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا یتیم کی پرورش کرنے والا۔ خاندان کی ایک کڑی ٹوٹ گئی ہے، اس ایک کڑی کو ٹوٹنے کے بعد
اس کو جوڑنے کی ترکیب پروردگار عالم نہیں بتائی کہ خدا کا پیغمبر یہ بتا رہا ہے کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے جو خدمت کر رہا ہے یا کسی یتیم کی پرورش کر رہا ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ جنت میں ہمارا ہم نشین ہوگا۔ اب آدمی کیا سوچ سکتا ہے، مسلمان اس زیادہ کیا سوچ سکتا ہے کہ پیغمبر کی شفاعت مل جائے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ پیغمبر کے ساتھ ان کے درجے میں جگہ مل جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اور مرتبہ نہیں ہے۔ اب ایک بات آپ سے اور پوچھوں، یہ عام یتیم کے لیے، اور یتیم اگر اتنا قیمتی ہو کہ اللہ نے اس کا رسول بنا دیا ہو، اتنا قیمتی یتیم ہو کہ اللہ نے اس کا رسول بنا دیا ہو، اور جس کے لیے قرآن کی آیت اتر گئی ہو کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کی کفالت کی، آپ کو یتیم پایا اور آپ کی کفالت کی، یعنی کفالت کرنے کے لیے خدا نہیں آیا، جس نے کی کفالت اس کے ذمہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی کفالت کی ہے ہم ذمہ لیتے ہیں، اس نے نہیں کی ہے، ہم نے کفالت کی۔ اب مجھے بتائیے، عام یتیم کی پرورش کرنے والا رسول خدا کے ساتھ جنت نشین ہوگا، تو جس نے خود رسول خدا کی پرورش کی ہو اس کے ایمان پر سوال اٹھے گا یا اس کے مقام پر سوال اٹھے گا؟ صلوات پر محمد وعلیہ یتیم کی پرورش کا معیار یہی ہونا چاہیے کہ جیسے اپنے بچے کی پرورش کر دی، اس سے زیادہ کا معیار نہیں ہو سکتا۔ صرف تعریف کریں گے تو یہ کہیں گے بالکل اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے، لیکن طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب ابو طالب کے بچے نکلتے تھے گھر سے تو بال الجھے ہوئے بھی ہوتے تھے، کبھی لباس بوسیدہ بھی ہوتا تھا، لیکن جب یتیمی عبداللہ باہر نکلتا تھا تو بال بھی سلجھے ہوئے ہوتے تھے، آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا ہوتا تھا اور لباس بھی آراستہ ہوتا تھا۔ بس یہی کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ اپنے بیٹے سے بہتر پرورش کر دی، اور جس نے اپنے بیٹے سے بہتر پرورش کر دی ہے اس کے بارے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر نے جو کہا تھا کہ جنت میں ہمارا ہم نشین ہوگا، میں سمجھتا ہوں وہ آئے گا ساتھ رہنے کے لیے، یہاں پیغمبر بلا رہے ہوں گے کہ آئیے میرے ساتھ۔ یہ منزل ہے جس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں خاندان کا ٹکڑا ذرا سا ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کی ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ پیغمبر یہ کہتے ہیں اس کے لیے انعامات ہیں، وہ انعامات یہ ہیں جو خاندان کو مضبوط کر دے گا، اس کے لیے ہم نشینی ہماری۔ بس کیا کہوں آپ کے سامنے، وقت کے دامن میں بہت گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ تقویٰ جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ رہا نہیں مسلمانوں میں۔ اگر یہ ذرا رہا ہوتا مسلمانوں میں تو یہ حالات ہوتے نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ تقویٰ ہو تو دل میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، تقویٰ الہی ہو تو خداوند عالم کی مخلوق کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بھئی یہاں تک ہو جاتا ہے کہ آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں، پانی آپ کے پاس موجود ہے اور دیکھا کہ پیاسا جانور موجود ہے، مر جائے گا، تو وضو کا پانی اس کو پلا دیجئے، تیمم کر لیجئے، اللہ قبول کر لے گا۔ یہ تک شریعت کہہ رہی ہے۔ تو اب کہہ رہے آدمی کی تو بات الگ ہے، مخلوق خداوند عالم میں سے جانور کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر جانور پیاسا مر رہا ہو تو وضو آپ نہیں کریں گے، وضو آپ کا ختم، تیمم سے نماز پڑھی جائے گی، لیکن پانی اس کو پلا دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وسعت ہونی چاہیے دل کے اندر، کب جب تقویٰ الہی اختیار ہو کرے گا آدمی تو وسعت دل میں ہونی چاہیے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو ہے نہیں تقویٰ نہیں ہے تو جھگڑے ہیں آپس میں۔ جھگڑے کتنے ہیں؟ بہت سے جھگڑے۔ مجھے کہنے کہ کچھ بات کہہ دیجئے قوم کے بارے میں۔ نے کہا قوم کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ قوم قبیلوں اور خاندانوں میں جو بٹی ہوئی تھی پہچان کے لیے نہیں بٹی ہے، لڑنے کے لیے بٹی ہے۔ خداوند عالم نے جو بنایا تھا کہ قوموں اور قبیلوں میں تمہیں پیدا کیا للتعارف ہو، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے، اور ہم نے یہ کام کر دیا کہ تعارف اس لیے ہو جائے گا لڑیں گے اور یہ بتائیں گے ہم بڑے اور تم چھوٹے، اشراف ارزال اور یہ اور وہ اور جنہیں کیا کیا۔ لیکن ایک بات کہوں گا آپ کے سامنے، قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے اقربا میں بلائیے، 40 لوگ آپ کے خاندان کے لوگ موجود ان کو بلائیے اور اسلام کے بارے میں ان کو بتائیے۔ کہاں سے شروعات ہوتی ہے اسلام کی؟ اسی خاندان سے ہوتی ہے جس کو خداوند عالم نے پہچان بنایا ہے، اور اس خاندان میں پیغمبر علیہ السلام اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں، 40 لوگ ان کے ہیں، وہ حضرت علی سے کہتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ میں تفصیل ذوالشیرہ کی دعوت کی نہیں پڑھنا چاہتا، آپ کا سب کا سنا ہوا ہے، لیکن اس میں پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا کہ
ایک دن تو کسی نے سنی نہیں بات، کھانا کھا کے چلے گئے. ڈنر ڈپلومیسی کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ آ گئے تھے، لیکن کھانا کھا کے چلے گئے، سنی نہیں پیغمبر کی بات. اگلے دن پھر کھانے پہ بلایا پیغمبر نے، اور کھانے پہ جب بلایا تو کھانے کے بعد بات ہوئی. اب ایک دن کو نمک کا تو کچھ نہ کچھ اثر ہونا چاہیے تھا. بات ہوئی، میں وہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ دنیا میں کوئی اپنی قوم کے لیے پیغام لے کے آیا ہوگا. یہ پیغام دنیا اور آخرت کی بھلائی کا پیغام، اسلام کی تفصیلات آپ نے بتائی. اور اب اس کے بعد یہ نہیں کہتے کون ہے تم میں سے جو اس پیغام پر ایمان لا رہا ہے، یہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس مہم میں ہمارے ساتھ آئے، ہماری مدد کرے. اور ایسے ہی نہیں مدد کرے، مدد میں انعام ہے. انعام یہ ہے کہ جو میری مہم میں مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. یہ ساری کتابوں میں تقریباً حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور برٹشرس نے بھی لکھا ہے، گبن نے خاص طور سے اس کا ذکر کیا ہے. مگر سب خاموش بیٹھے. ایک بچہ کھڑا ہوا 13 برس، اس نے بچپنے جیسی باتیں کی اور یہ کہا میرا سن کم ہے. 13 برس کا بچہ باغی نہیں ہوا ابھی. میری آواز کمزور ہے، میری پوری طرح آواز بھی جیسے ایڈلٹ کی آواز ہوتی ہے ویسی آواز بھی نہیں، اور میری پنڈلیاں کمزور ہیں، یعنی کھڑے ہونے کی ابھی طاقت اور صلاحیت مجھے نہیں. لیکن اس مہم میں آپ کا ساتھ دوں گا. بھائی اپنی استطاعت بتا دی کہ جو میرے پاس ایسٹس ہیں وہ ایسٹس ہیں، عمر کم ہے، تجربہ نہیں ہے، اور آواز میری دیکھ ہی رہے ہیں آپ، بچے جیسی آواز ہے، اور ہاتھ ٹانگ میں دیکھ، پنڈلیوں میں میری طاقت بھی نہیں ہے اتنی زیادہ، کمزور آدمی ہوں، مگر آپ کی مہم کے ساتھ ہوں. تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ کمزور کی ضرورت نہیں ہے، مضبوط کی تلاش ہے. پیغمبر نے کہا آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد کہا یہ میرا بھائی، یہ میرا وصی، یہ میرا خلیفہ. اور اب یہی نہیں، اس کے بعد یہ بھی کہا کہ تم سب پر اس کی اطاعت لازم ہے، جیسے میری اطاعت لازم ہے ویسے اس کی اطاعت تم سب پر لازم ہے. بس جانے محترم ایک بات کہوں آپ کے سامنے، اس میں باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے. بیٹا کہہ رہا ہے کہ مدد کروں گا، رسول اللہ بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کی اطاعت کرو. تو اب نشان مشق کون بنے گا؟ باپ ہی تو بنے گا کہ بیٹے کی اطاعت کرو. نشان مشق بنا دیا ابو لہب نے، حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیا، کریے اپنے بیٹے کی اطاعت. کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہاں کہا جا رہا ہے، روح سخن کس کے طرف ہے، روح سخن کس کے طرف ہے، کون آ رہا ہے، کس کے لیے کہا جا رہا ہے. وزان محترم میں کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ علی کا بچپنا ہے. تو اس بچپنے کی بھی کوئی افادیت ہے. بچپن میں ابھی تو 3 سال پہلے ہی مان لائیں، 10 برس کی عمر میں مان لا چکے تھے. 13 برس 3 سال کے بعد تو 13 برس بچپن. تو بچپنے کی کیا افادیت ہے؟ وہ بچپنا بھی ایسا کہ آواز کمزور اور پنڈلیوں میں جان بھی نہیں ہے، کمزور ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں میری پنڈلیاں بھی کمزور ہیں. اس کی افادیت کیا ہے؟ مجھے اس وقت عبد الرحیم خان خانہ کا ایک دوہا یاد آ گیا کہ رحیمن دیکھ بڑین کو لگو نہ دیجیے ڈار، جہاں کام آوے سوئی کہاں کرے تلوار. جہاں سوئی کام آ سکتی ہے وہاں تلوار کام نہیں کرتی. اب دیکھیے رسول خدا کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ بڑے مخالفت کر رہے ہیں، ابو طالب مدد کے لیے آ رہے ہیں. جو بھی بڑا مخالفت کرنے آئے، تلوار لے کے نہیں آئے، زبان سے آئے، جیسے آئے مخالفت کرنے والا، جناب ابو طالب مدد کرنے کو تیار. انہوں نے ترکیب نکالی، اب ہم نہیں جائیں گے مخالفت کرنے کے لیے، ابو طالب آ جاتے ہیں روکنے کے لیے. بچوں کو لگا دیا کہ پتھر مارو ان کے اوپر، پتھر مارو ان کے اوپر. اب رسول خدا گھر آئے تو جوتے خون میں ڈوبے ہوئے. مولا علی نے دیکھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا یہ عربوں نے اپنے بچوں کو لگا رکھا ہے میرے اوپر، جب میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے پتھراؤ کرتے ہیں. کل آپ جب نکلے تو میرے ساتھ، مجھے بھی ساتھ لے لیجیے. اگلے دن حضرت علی ساتھ رسول اللہ. بچے بگڑے ہوئے، کل کی طرح جو کیا تھا آج بھی کیا انہوں نے. جب پتھراؤ کیا تو بولا ٹوٹ پڑا اس کے اوپر، اور پلٹ کے مارا، ایسے پلٹ کے مارا ہے کہ خود وہ بچوں نے جا کے اپنے ماں باپ سے شکایت کی، قذبنا علی نے میری ہڈیاں توڑ دی، یعنی توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر یہ کام جناب ابو طالب کرتے، بچوں کو بیچنے کا کام، تو عرب میں خلفشار ہو گیا ہوتا. اور اگر پلٹ کے رسول اللہ جواب دیتے تو کہا جاتا ہے تو مجنون ہیں، بچے تو پتھر پھینکتے ہیں، یہ بھی پتھر پھینکنے لگے. کوئی کارآمد نہیں ہو سکتا تھا. میں کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے
کیا آپ شیر کا مقابلہ تلوار سے کر سکتے ہیں؟ شہد مکھی کا نہیں کر سکتے. شہد مکھی اگر چھتا بھیڑ جائے تو بھاگے پناہ نہیں مل سکتی. یہ بچے شہد مکھی سے بدتر ہوتے ہیں, ان سے بھاگنے کی پناہ نہیں مل سکتی تھی. تو کبچ بنائے علی نے. رسول خدا کی طرف سے خداوند عالم نے کہا کہ علی کا بچپنا رسول کی حفاظت کے لیے سند ہے, اس لیے کہ کوئی بڑا اگر آئے گا تو آج حفاظت نہیں کر سکے گا, اس بچے کی ضرورت ہے تاکہ رسول کی حفاظت ہو جائے. تو علی کے بچپنے کو سنبھال کے رکھا تھا تاکہ رسول خدا کی خدمت کے سلسلے میں جو ضرورت پیش آئے, حفاظت کی ضرورت آئے, تو بچے کی ضرورت ہے تو علی پورا کر دے. صلوات رحمت وآل محمد. اور زندگی کے تین ہی دور ہوتے ہیں, بچپنا, جوانی اور بڑھاپا. مولا کے بھی تین ہی دور ہیں. بچپنا تو آپ نے دیکھ لیا, جوانی آپ سے زیادہ کون جانے گا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جوانی تو دیکھ ہی رہے, رسول اللہ کی حفاظت ہی کی تھی تو ہے, اور ایسے ہی رسول اللہ کی حفاظت کے لیے ہے. اس کے بعد بڑھاپا دیکھ لیجیے. بڑھاپے میں آدمی سوائے ترغیب دینے کے, موٹیویٹ کرنے کے اور سرپرستی کرنے کے اور کسی کام کا نہیں رہتا. علی نے یہ بھی کر کے دکھا دیا. غلام کی موٹیویشن کے لیے, غلام کی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے مولا جا رہے ہیں. ایک نیا لباس خریدا, دو لباس خریدا, ایک ذرا قیمتی ایک ذرا کم قیمت, ساتھ میں ان کا غلام قمبر. مولا سے بات ہو رہی. مولا نے کہا قمبر یہ تو یہ لے لیں. تو نے کہا نہیں آقا ہیں آپ ہمارے, اچھا والا لباس آپ لکھیے, یہ لباس میرے لیے. تو اب یہ نہیں کہا کہ میں تو غلام کے مرتبے کو بلند کرنے والا ہوں. اگر مولا نے کہہ دیا ہوتا میں غلام کے مرتبے کو بلند کرنے والا ہوں, میں تمہیں اچھا لباس دے رہا ہوں, تو بات ہماری آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے یہ نہیں کہا, ان کی جوانی کا حوالہ دیا. قمبر تم جوان ہو, میں بوڑھا ہوں, اور بوڑھے پر یہی لباس کام آتا ہے, جوان پر یہ لباس سجتا ہے, تمہارے لیے جوان ہے. یعنی مولا نے اپنے بڑھاپے کو ان کی جوانی کے سامنے پیش کر کے بتا دیا کہ ہمارا بڑھاپا بھی جو ہوتا ہے وہ اس کام کے لیے ہوتا ہے. صلوات پڑھیں. جی یہ تو اس کے بعد یہ دیکھ لیجیے, ایک اور مولا کا دور ہے بڑھاپے کا, وہ بتا دیتا ہوں آپ کے ساتھ. وہ دور ہے دور خلافت, اور دور خلافت میں بھی ایک کمال ہے. جس طرح مولا رہتے ہیں سب کو معلوم ہے, کھانا پینا ان کا کیسا ہے, لباس ان کا کیسا ہے, سب کو معلوم, مجھے تفصیل میں نہیں عرض کرنا ہے. لیکن ایک اور شخص آتا ہے مولا کے پاس اور کہتا ہے مولا میرے بھائی نے یہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے جو آپ کا طریقہ ہے, پھٹے کپڑے پہنتا ہے, موٹا چھوٹا کھانا کھاتا ہے, یہ طریقہ اختیار رکھا ہے, وہ سمجھائیے اس کو. بولا کہ اچھا آؤں گا, میں اس کو سمجھاؤں گا. بولا گئے اس کو سمجھانے کے لیے, سمجھا دیا کہ بھائی تو کیا سمجھتا ہے, تیرا رزق حلال ہے, اسے اگر اچھے کپڑے آتے ہیں تو پہننا چاہیے, اچھا غذا ملتی ہے تو کھانا چاہیے, خداوند عالم نے جو حلال کیا اسے کیوں تو اپنے اوپر حرام کیے دیتا. فرمایا اس نے کہ مولا آپ نے جو کہا میں نے سنا, ہم نے تحقیق کی, اب ایسا نہیں کروں گا. لیکن آپ جس بات کی مجھ سے تاکید کر رہے ہیں, خود آپ کا لباس کیسا ہے اور آپ کی غذا کیسی ہے, میں اسی کی تو نقل کر رہا ہوں. تحقیق کس کی کر رہا ہوں, آپ ہی کی تحقیق کر رہا ہوں. آپ کا لباس جیسا ہے ویسا لباس میں پہنتا ہوں, آپ کی غذا جیسی ہے ویسے میں کھاتا ہوں. تب مولا کے تیرو میں بل آ گئے اور یہ کہا کہ نہیں, میرا اور تیرا مقابلہ نہیں ہے, تیرے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے, میرے اوپر رعایا کی ذمہ داری ہے. میں خلیفہ وقت ہوں, اور رعایا کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو رعایا کا کم ترین فرد پہنتا ہے وہ میرا لباس ہونا چاہیے, اور جو رعایا کا کم ترین فرد کھاتا ہے وہ میری غذا ہونی چاہیے. آج بھی دنیا کے سامنے اگر یہ پیش کر دیا جائے کہ حکمراں کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, تو اندازہ ہو جائے گا علی آج بھی ماڈل ہے ہمارے لیے, کہ جس طرح علی کو رہنا چاہیے تھا ویسے حکمراں اگر دیکھیں تو دنیا سوچ سکتی. حضرات محترم, یہ منزل ہے جس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ خاندانی سے تبلیغ کی شروعات ہے, اور اس خاندان سے تبلیغ کی شروعات ہے تو پھر خاندان ہی میں حفاظت بھی. شیب ابو طالب 3 سال 400 کے قریب لوگ, جناب خدیجہ کی ساری دولت اسی میں ختم ہو گئی, بلیک میں سامان خرید کے کھایا گیا ہے. تفصیل نہیں عرض کر سکتا ہوں. ایسا نہیں تھا کہ مسلمان اس وقت کم تھے, ہجرت سے پہلے کافی مسلمان ایمان لا چکے تھے, بڑے بڑے لوگ آ چکے تھے. لیکن جو خاندان کے لوگ ہیں وہی شیب ابو طالب میں ہیں, خاندان سے باہر والا کوئی موجود نہیں ہے. خاندان والے جو ہیں برے وقت میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں. فیضان محترم ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کے سامنے کہ اس کے بعد اب میں نے کہا اناگرل سیشن تھا اسلام کا جو دعوت ذوالشیدہ میں ہو گیا.
اسلام کے ڈیفینسو سیشن تھا جو شیب ابو طالب میں ہو گیا، اور اب آخری کنکلوڈنگ سیشن دیکھ لیجیے آپ، کنکلوڈنگ سیشن جس کی تاریخ کل آ جائے گی، مباہلہ، وہ کنکلوڈنگ سیشن ہے، اس کے بعد پبلک تبلیغ نہیں ہوئی، یہی پبلک تبلیغ آخری ہے۔ اس پبلک تبلیغ آخری میں کیا ہے؟ قرآن کریم نے سب کچھ کہہ دیا، اس کے بعد بھی یہ ماننے کو تیار نہیں، تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی آیت اتر چکی، اور اتنی صاف آیت تھی کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو کس کے بیٹے ہیں؟ تو قرآن کی آیت نے بتا دیا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، کہ آدم کے نما ہے، نباپ ہے۔ تو جو خداوند عالم اس بات پہ قادر ہے کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اس کی قدرت پہ کیا تمہیں شبہ کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرے؟ کتنی واضح دلیل تھی، ہر آدمی کے سمجھ میں آ سکتی تھی، لیکن سمجھ میں نصرانیوں کی بات نہیں ہے۔ نصرانی کہہ لیں نہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب قرآن کیا کرے؟ قرآن اگر کافی ہے تو اس آیت کے بعد اب کوئی دوسری آیت اس سلسلے میں نہیں اتری۔ قرآن اگر کافی ہے کہ ہم حجت کو تمام کر دیتے ہیں، تو قرآن نے تو حجت تمام کر دی، اور آدم کی ایسی مثال دیتے جسے عیسائی بھی مانتے تھے۔ جب عیسائی مانتے تھے تو ان کے سامنے رکھ دیا کہ آدم کو تو تم بھی مانتے ہو نا، کہ آدم جب پیدا ہوئے تو ان کے نما ہے، نباپ ہے، تو جو خداوند عالم آدم کو پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ قرآن اس سے آگے نہیں کہہ سکتا تھا، قرآن کی آیت آ کے رک گئی۔ تو اگر قرآن ہی کافی ہے تبلیغ کے لیے تو یہی خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پیغمبر سے قرآن نے کہا نہیں، آگے بڑھو، اور جہاں قرآن ناکافی ہو جاتا وہاں اہل بیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب قرآن ناکافی ہو جائے تو اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ کس کو لے کے آئیے؟ اب خود پیغمبر اپنی مرضی سے اہل بیت کو لے کے نہیں جا رہے ہیں، قرآن کی آیت بتا رہی کنہیں لے کے جاؤ، اور جنہیں لے کے جاؤ اس کے لیے خداوند عالم نے کہہ دیا بیٹوں کو لے کے جاؤ، عورتوں کو لے کے جاؤ، نفوس کو لے کے جاؤ۔ اب یہ سب کون ہے؟ بیٹا کون ہے؟ عورتیں کون ہیں؟ نفس کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں تو اپنے ساتھ اہل بیت کے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اہل بیت کو ساتھ لے کے رسول خدا نکلے۔ جب اہل بیت کو ساتھ لے کے رسول خدا نکلے، ادھر سے نصرانی موجود ہیں، اور وہ مباہلے کے لیے کس لیے نکلے؟ یہ کہنے کے لیے نکلے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت، یہی کہنا تھا دونوں کو۔ مباہلے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دتہیل یہی تو کہا کہ مباہلے میں یہ کہنا ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ اب اپنے کو سچا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر ہیبت یہ طاری ہو گئی ہے کہ جو سامنے کھڑے ہیں ان کے چہرے ایسے روشن ہیں کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، لہٰذا ان سے مباہلہ کرنے کی ہماری ہمت نہیں ہے۔ جب ان سے مباہلہ کرنے کی ہماری ہمت نہیں ہے تو جزیہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اسلام قبول کرے نہ کرے الگ بات ہے، لیکن شکست تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے نہیں آ سکتے۔ وزار محترم، تینوں میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کر دی ہیں۔ ابتدا خاندان کے ساتھ ہے، حفاظت خاندان کے ساتھ ہے شیب ابو طالب میں، اور آخری تبلیغ جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے کی جنگ ہے اس میں بھی اہل بیت موجود ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں رسول خدا نے اپنے اجزاء کو پہلے نہ بھیجا ہو۔ جناب حمزہ بھی پہلے جاتے ہیں، اور حضرت علی تو ہر جنگ میں جایا کرتے ہیں، بھیجتے ہیں اپنے خاندان کے لوگوں کو بھیجتے ہیں، لیکن تلوار والوں کو بھیجتے ہیں۔ یہاں جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار بالکل بدلا ہوا ہے۔ طریقہ کار یہ بدلا ہوا ہے کہ خود رسول اللہ جا رہے ہیں، اور جو ترتیب ہے قرآن کی وہ ترتیب یہ ہے کہ بیٹے کو لے کے جاؤ، تو امام حسین علیہ السلام آغوش رسالت میں ہے، امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، یعنی اگر ماں کے ساتھ ہوتے بیٹے تو کہا جاتا ماں گئی تھی تو بیٹے بھی چلے گئے، لیکن نہیں، ماں کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، نانا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک کو آغوش میں لے رکھا ہے اور ایک کو اپنے ہاتھ میں انگلیاں میں لے رکھی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ان کی انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے، یہ بھی ایسے ہی جا رہے ہیں جیسے ان کی ماں جا رہی ہے۔ اس لیے کہ اب نانا کہا ہے خداوند عالم نے، تو رسول کو لے جانے کی ذمہ داری تھی، ماں کو لے جانے کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا، اور جناب فاطمہ زہرا کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب، جو ہر جنگ میں آگے رہتے تھے اس جنگ میں پیچھے، اس لیے کہ تلواروں والی جنگ نہیں ہے، یہ صداقت والی جنگ ہے۔ اس صداقت والی جنگ میں مباہلے کے لیے کیوں آئے؟ یہ نصرانی تو آئے تھے، رسول اللہ سے بحث کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، 2 دن 3 دن ٹھہرے ہیں، حضرت علی سے ملاقات ہو کے پوچھا بھی ہے کہ رسول اللہ نے ہمارا سلام کیوں نہیں لیا، یہ بھی پوچھا ہے۔ امام حسن امام حسین تو مسجد میں آتے ہی رسول اللہ کے بعد، ان کو بھی دیکھا ہے، سب کو دیکھا ہے، لیکن مباہلے کے لیے تیار ہیں۔ مگر آج یہ کیا ہوا کہ ایک شخصیت ایسی آ گئی مباہلے کے میدان میں کہ جس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کو پہلے دیکھا تھا، علی کو دیکھا تھا مگر مباہلے کو تیار تھے، حسین کو دیکھا تھا مباہلے کو تیار تھے، حسین کو دیکھا تھا مباہلے کے تیار تھے، میں کہتا ہوں رسول اللہ کو دیکھا تھا اور مباہلے کو تیار تھے۔
آج کون سی ذات آ گئی درمیان میں؟ آج وہ ذات درمیان میں آ گئی جو کبھی نہیں آئی تھی، مگر آج جناب فاطمہ زہرا مباہلے کے میدان میں آ گئی ہیں. تو میں کہہ سکتا ہوں مولا کائنات فاتح بدر و خیبر ہیں، لیکن مباہلے کی فاتح جناب فاطمہ زہرا ہے. جناب فاطمہ زہرا فاتح مباہلہ. بزرگ محترم، یہ جنگ مختلف طرح کی جنگ ہوتی ہے. جیسی جنگ ہوتی ہے ویسے ہی تیاری بھی کی جاتی ہے. مباہلے کی تیاری رسول خدا نے اہل بیت کے ساتھ کی ہے. بچے بھی ساتھ ہیں، عورت بھی ساتھ ہے، خود رسول خدا نے سر صاف کر رکھا. یہی تیاری مباہلے کی جو رسول خدا نے تیار کی تھی، یہی تیاری ہمیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نظر آتی ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی تیاری بھی یہی ہے. تیاری ہوتی ہے کہ فوجیں تیار کی جاتی ہیں جنگ لڑنے کے لیے، لیکن یہاں فوجیں تیار نہیں کی جا رہی، یہاں بچے ساتھ لے جا رہے ہیں، عورتیں ساتھ لے جا رہی ہیں، اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جنگ کا انجام معلوم، آپ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ خود جا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ جا رہے ہیں جائیے، مگر جنگ کا انجام معلوم ہے، ان بچوں کو نہ لے جائیے. مگر یہ بات وہ تھی جو جناب زینب کو ناگوار گزری، اور کہا انہوں نے جناب عبداللہ ابن عباس سے، چچا عبداللہ ابن عباس مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک کیا ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ زینب اپنے بھائی سے جدا ہو جائے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. حضرات محترم، امام عالی مقام نے جناب زینب سے کہا بی بی میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، لیکن تم اپنے شوہر کی پابند ہو. جناب عبداللہ بن جعفر بیمار ہیں، جناب زینب مجھ سے اجازت لینے جاتی ہے. خیال ہے کہ اگر منع کر دیا تو کیسے جائیں گے. دیر تک خاموش بیٹھی رہی. جب دیر تک خاموش بیٹھی رہی تو انہوں نے کہا بی بی خاموشی کیوں ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کے بھائی جا رہے ہیں، اور میں بھی اگر صحیح ہوتا تو جاتا ان کے ساتھ صحت مند رہتا. نے کہا نہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ کبھی چھوٹا نہیں، میرا میں بھائی کے ساتھ ہی ہمیشہ رہی. کہا جاؤ شوق سے جائیے، اور اکیلے مت جائیے، اپنے دونوں بیٹوں کو لیتے جائیے، ان کو بھی محمد کو، ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا. حضرات محترم، کربلا کی یہ تیاری امام علی مقام کی، اور یہ تیاری کب تک کی تیاری ہے؟ یہ عصر عاشور تک کی تیاری ہے. عصر عاشور کے بعد پھر اس کے بعد جو تیاری ہے وہ جناب زینب کی تیاری ہے. عصر عاشور کے بعد کربلا میں کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے بڑی آسانی سے بات سامنے آ جائے گی. مولا عصر عاشور تک آپ نے جو کچھ کیا بہت بڑا کارنامہ، لیکن اس کارنامے میں جناب زینب تو شریک تھی. عصر عاشور کے بعد، شام غریبہ کے بعد، جلے ہوئے خیموں کے بعد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اس کے بعد اسیری کے بعد کون ہے جو جناب زینب کے ساتھ تھی؟ ہاں ذات محترم، یہ منزل وہ ہے جس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں بڑی آسانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ابھی انتقال ہوا سوئم کی مجلس کر کے، یہ سب بچے حج کے لیے چلے گئے. دل لگا ہوا تھا کہ آئیں گے تو باپ کا 40واں کرے گا. بس یہ اندازہ لگا لیے. جنازے کو دفن کر کے گئے تھے، جنازے کو کندھا دے کے گئے تھے، اپنے سامنے گئے تھے، سوئم کی مجلس کر کے گئے تھے، لیکن تمنا تھی کہ جائیں تو 40ویں میں شریک ہو جائیں. اب ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ وہ جناب زینب، اور جن کے سامنے یہ ہے کہ کربلا سے جب لاش گزر رہا ہے یہ کارواں، تو وہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں بیر گور کفن، کہ جن کا دفن کرنے والا کوئی موجود نہیں، لاوارث نہیں ہے. ارے جناب امام زین العابدین علیہ السلام موجود ہیں، لیکن کیا کرے مجبور بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، اور کیسے دفن کرے اپنے باپ کو. جناب زینب کے سر پہ چادر نہیں، بھائی کو کفن کہاں سے دے. اور 1-2 دن کی بات نہیں ہے، قید کر کے کوفہ، اور کوفہ سے شام، اور اس کے بعد قید خانے میں ایک پورا سال گزر گیا. 1-2 دن کی بات نہیں ہے. قید خانہ بھی کیسا، جس کے لیے خود فرماتی ہے دن کو دھوپ اور رات کو شبنم رہا کرتی تھی. ایک بار امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب زینب نماز شب بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں. پوچھا پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ جواب دیا بیٹا کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ اپنے حصے کا بچوں کو دے دیتی ہے، اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. اجرکم ربکم، خدا آپ کو غم حسین کے علاوہ کسی اور کا میں نہ رلائے. ہاں امام حسین کے چاہنے والوں، 1 سال گزر گیا. اب اس کے بعد اندازہ یہ ہے کہ یزید دیکھ رہا ہے کہ چاروں طرف سے بغاوت کے آثار ہیں. انہیں کیوں قید کیا گیا، انہیں کیوں گرفتار کیا گیا؟ جب حکومت میں بغاوت کے آثار ہو گئے تو امام زین العابدین علیہ السلام کو رہا کرنے کے لیے بلایا. ہمیشہ جب بھی کبھی بلایا جاتا تو سب ساتھ جاتے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام کہتے 12 افراد تھے ہم، سب ایک ساتھ جاتے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں بھی، اس کے بعد گلے میں توقے خاردار، کسی کی رسی بندھی ہوئی گلے میں، کسی کے بازو میں رسی بندھی. عالم یہ تھا کہ جب ایک کھڑا ہونا چاہتا تھا تو سب کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب ایک بیٹھنا چاہتا تھا تو سب بیٹھ جاتے تھے، سب ساتھ بلائے جاتے تھے. لیکن آج پہلا موقع تھا کہ جس موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام کو تنہا طلب کیا گیا تھا. امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں یزید نے مجھے تنہا بلایا ہے.
جناب زینب کے سمجھ میں نہیں آیا کیوں بلایا ہے یزید نے طرح. خیر بیٹا خدا حافظ و ناصر بھیجا تمہیں خدا کے حوالے کیا. امام زین العابدین علیہ السلام آئے. اب وہ دربار کرسی نشینوں سے بھرا ہوا نہیں تھا, یزید تنہا بیٹھا ہوا تھا. دروازے پر جب آئے تو لوہار موجود تھا, اس نے بیڑیاں کاٹ دی, ہتھکڑیاں کاٹ دی. امام سمجھ گئے کہ قیدی کے چھٹنے کا پروانہ آ گیا ہے. پہنچے تو یزید نے کھڑے ہو کے جگہ دی, صدر محفل میں بٹھایا, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے امام زین العابدین سجاد تمہارے باپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا تمہارے باپ سے, اگر میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا. دل چاہتا ہے ایک جملہ کہوں یزید, یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی کہ یزید قاتل تھا کہ نہیں تھا, لیکن تو بھی یہ مانتا ہے کہ جو قاتل حسین ہے وہ لعنت کا مستحق. ہاں حسین کے چاہنے والے. امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا. اب اس کے بعد کہتا ہے زین العابدین جو ہو گیا وہ تو ہو چکا, اب تم اپنے باپ کا خوب بہا لے لو. امام زین العابدین اب تک بیٹھے ہوئے تھے, لرز کے کھڑے ہو گئے. کہ یزید یہ تو کیا کہتا ہے, میں کون ہوں خوب بہا لینے والا؟ ارے اگر خوب بہا دینا تو نانا کو نوازے گا, خوب بہا روز محشر دینا. یزید سمجھ گیا یہاں سے معافی ملنے والی نہیں. کہا زین العابدین اب آپ آزاد ہیں, چاہے دمشق میں رہیں اور چاہے مدینہ چلے جائیں. کہ میں جواب نہیں دے سکتا جب تک اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ لوں. آئے امام زین العابدین علیہ السلام, پھوپھی کی آواز بیڑیوں کی جھنکار کی عادی. جب گئے تھے تو بیڑیوں کی جھنکار سنی تھی, جب آئے تو بالکل قریب دروازے زندہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے امام زین العابدین علیہ السلام, اور پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں ہم آباد ہو گئے. دیکھا بیڑیاں نہیں, ہتھکڑیاں نہیں ہیں, گلے میں توقع خاردار نہیں, سمجھ گئی ہاں آواز آدی کا پروانہ آ گئی. کہ یزید نے کیا کہا؟ کہا چاہے دمشق میں رہیں وہ چاہے مدینہ چلے گئے. بیٹا تم نے کیا جواب دیا؟ اب امام زین العابدین علیہ السلام وقت کا امام کہتا پھوپھی اماں آپ سے پوچھے بغیر میں کیا جواب دوں؟ میں نے یزید سے کہا جو پھوپھی اماں چاہیں گی وہ جواب ہوگا. ہاں حسین کے چاہنے والوں, عزاداری کی امام زینب ہیں. عزاداری کے لیے جناب زین العابدین علیہ السلام نے فیصلہ نہیں کیا. جناب زینب نے کہا جائیں گے ہم مدینہ, نانا کے روضے پر جانا بھی, لیکن ابھی اپنے بھائی کو روئے نہیں ہیں. زین العابدین یزید سے کہہ دو کہ ہمارے لیے ایک محل خالی کر دیں, ہم فرش عزا بچھانا چاہتے ہیں اور اپنے بھائی کو رونا چاہتے ہیں. حسین کے چاہنے والوں ذرا اندازہ لگاؤ کہ فرش عزا بچھ گیا اور اس کے بعد محل خالی ہو گیا. اب تمام شام کی عورتوں کو معلوم ہوا کہ قیدی آزاد کر دیے گئے ہیں, تو پرسہ دینے کے لیے آنے لگی. پرسہ دینے کے لیے آنے لگی ہے. کس کو پرسہ دینے کے لیے؟ جن کا پتہ نہیں بتایا گیا تھا یہ کون ہے, لیکن جب پرسہ دینے کے لیے آئی تو جناب زینب نے امام زین العابدین سے کہا یزید سے کہہ دو کہ ہمارے شہداء کے کٹے ہوئے سر نے بیچے. شہداء کے کٹے ہوئے سر آنے شروع ہوئے, اور جیسے زیارتوں میں آپ کھڑے ہوتے ہیں, زیارت درمیان سے نکل رہی ہوتی ہے, آپ دو رخے کھڑے ہوتے ہیں, کیا عالم ہوتا ہے آپ کا وہ دیکھیے, ذرا اندازہ لگائیے. بیویاں دو رخے کھڑی ہوئی ہیں اور تخت پہ رکھے ہوئے سر آ رہے ہیں. ارے جناب قاسم کا سر آیا, ام فروا آگے بڑھی اور سینے سے لگا لیا. عزیز محترم ایک سر آیا, جناب ام لیلا آگے بڑھی, شبیہ رسول کا سر. ایک شام کی عورت موجود تھی, چاند جیسا چہرہ, ارے کاش اس کی ماں زندہ نہ ہوتی اس کا کٹا ہوا سر دیکھنے کے لیے. دو سر اور آئے, انہیں لینے کے لیے کوئی بیوی آگے نہ بڑھی. اس کے بعد شام کی عورت کہتی کاش ان کی ماں بھی زندہ ہوتی تو ان بچوں کو ماتم کر لیتی. فضا نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا ہے, بی بی ایسی بس زبان نے نکال, یہ ثانیہ زہرا کے بیٹے ہیں, مگر انہوں نے قسم کھائی ہے کہ بھائی حسین کے علاوہ کسی کو نہیں روئیں گے. اجرکم ربکم آزاد حسین. ماتم بھی ہو گیا, فرش عزا بھی بچھ گیا. اب اس کے بعد امام عالی مقام نے کہا پھوپھی اماں آپ چلنے کی تیاری, ہماری یہ تیار ہے. جناب زینب بھائی معائنہ کرنے کے لیے دیکھا ہماریوں میں سیاہ ہماری ہے موجود. کہا زین العابدین یہ ہماری ہے بیٹا, اس میں تو پردے بھی لگے ہوئے. کہا پھوپھی اماں ہم قیدی نہیں ہیں, اب آزاد کر دیے گئے. پھوپھی اماں اس میں سوار ہو جائیے. ایک ایک کو سوار کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ جناب فضا کو بھی سوار کر دیا. اب امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہیں, جناب زینب سے کہہ رہے پھوپھی اماں آپ ہی ہماری میں سوار ہو. جناب زینب نے ایک دفعہ جناب زینب کے چہرے پر دیکھا اور ایک بار قدم بڑھا دیا زندان کی طرف. زین العابدین کہتے ہیں پھوپھی اماں ہم آزاد ہیں, قید خانے کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ کوئی جواب نہ دیا, لیکن آئی قید خانے میں ایک چھوٹی سی قبر تھی, اس پہ چادر رکھ دی. اے سکینہ ہم مدینہ جا رہے ہیں. اے بیٹا تجھے بڑی تمنا تھی مدینہ جانے کی, کیا ہمارے ساتھ مدینہ نہیں چلے گی؟ اجرکم ربکم. بس آخری بات, اور آپ کی زحمت تمام. حضرات محترم امام عالی مقام کا یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا میں اسی دن پہنچا ہے جو چہلم کی تاریخ تھی, مگر 1 سال گزر چکا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی ظاہر پہلے نابینا ہو چکے ہیں, رسول اللہ کے صحابی ہیں.
آئے زیارت کرنے کے لیے، پتہ چلا کہ حسین کا قافلہ چھوٹ کے آ رہا ہے، تو استقبال کے لیے آئے، استقبال کے لیے آئے، دور تک آ گئے، امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کی، پرسہ دیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام سواری سے اتر گئے، سواری سے اتر گئے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا مولا ابھی آپ کے بابا کا مقصد بہت دور ہے، آپ یہیں سے سواری سے اتر گئے؟ کہا جا تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، کیا ماجرا ہے؟ اب امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے 2 انگلیوں کے درمیان جابر سے کہا ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، تو جابر نابینا ہو چکے ہیں، 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ شہدائے کربلا یا اسیران کربلا کے استقبال کے لیے چلے آتے ہیں۔ اذان محترم یہ سب آئے اور اس کے بعد اپنے آپ کو قبر امام حسین علیہ السلام پہ گرا دیا، سارے عزیزوں کے قبروں پہ سب آپ موجود ہو گئے، جناب ذرا امام حسین کی قبر پر۔ حضرات محترم اب قبر سے جدا ہونے کا جو منظر ہے وہ منظر میں آپ کے سامنے بس اتنا بیان کر سکتا ہوں کہ بہت دیر تک امام زین العابدین علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن کوئی بی بی اٹھنے کو تیار نہیں ہوئی۔ جناب زینب کا بازو تھاما، پھوپھی اماں آپ نہیں اٹھے گی تو کوئی تیار نہیں ہوگا جانے کے لیے۔ یہ بیوی کیسے اٹھے؟ ارے ہم اپنے بھائی کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ مگر نانا کے سنانی لینے کے لیے جانا بھی ہے۔ سب بیویاں ایک ایک کر کے اٹھنے لگیں، جناب زینب نے ایک ایک کو اٹھانا شروع کیا، مگر جناب رباب اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ جناب رباب کے پاس آئیں اور کہا بی بی رباب سب چلنے کو تیار ہیں، تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ رباب نے دیکھا جناب زینب کے چہرے کی طرف، کہا ثانیہ زہرا آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، ارے میرا مدینہ میں کیا رکھا ہے؟ میری سکینہ قید خانے میں رہ گئی، میرا علی اصغر کربلا میں ہے، میرا والی کربلا میں ہے، میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ واہ مصیبتہ واہ حسین لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار ذکر محمد و آل محمد کے فیض جن مرحوم کی سال صبا کی مجلس ان کے درجات کو بلند کرو، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارا جو حج کر کے آئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما لے، جو حج و زیارت کو متمنی ہے ان کی تمنائیں پوری کر دیں، جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دیں، جو مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری کر، جو طالب علم ہیں ان کی طلب علم کی تمنا کو پورا کر دیں۔ پروردگار عالم دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، تو نے وعدہ کیا ہے عدل و انصاف سے پر کرتے جائے، جس کے ذریعے سے عدل و انصاف سے پر کرے گا اس ایمان کی ثبوت میں تعجیل فرما اور ہمیں ان سے انشاء و آواز۔ ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید رضا علی خان صاحب ابن سید اکبر علی خان کی روح کی مثال۔ السلام علیکم یا السلام علیکم یا الوفاء والمکرم، السلام علیکم یا شمس الشموس سنفوز بالمفروض والمدوس وقت الشیعہ والزوال فی الہدایہ والحسن علی بن شہزہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا صاحب السلام علمان 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 فطر الزمان۔ السلام علیکم یا شیخ القرآن خلیفۃ الرحمن ناصر الایمان امام الزماننا حضرت عجل اللہ تعالی فرجہ صلی اللہ تعالی محمد حضورہ یا اللہ من اعوانی و اشفاری ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔